حضرت علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ آپ روح البیان میں آپ تحریر فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کے درمیان تشریف فرما ہے اور امتیوں کے درمیان آپ خطاب ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطاب فرماتے فرماتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، میرے بعد جو ہستی تشریف لائے گی، جو سونا منمونا اس کائنات میں تشریف لائے گا، وہ اس کائنات کا سردار ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد جو ہستی تشریف لائے گی وہ حبیب اللہ ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ ایمان والو، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام ہیں، اور ایک نبی علیہ السلام اپنے امتیوں کے درمیان آپ خطاب فرما کے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب اس کائنات سے جانے کا وقت آیا تو آپ کے امتی رونا شروع ہو گئے، آپ کے حواری رونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضرت جی ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے، اس کائنات میں آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے او میرے امتیوں، اس کائنات سے میرا جانا ضروری ہے، اگر میں نہ گیا تو پوری کائنات کا جو سردار ہے، جس کی تشریف آوری سے اندھیروں کے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو جائے گا، وہ اس کائنات میں کیسے تشریف لائے گی؟ ایمان والو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو اپنے امتیوں کے درمیان خطاب فرما رہے ہیں کہ اے امتیوں، میرا اب جانے کا وقت آ رہا ہے۔ امتی رو رہے ہیں یا نبی اللہ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے۔ آپ فرما رہے ہیں اور نہیں، میرا جانا ضروری ہے، میں جاؤں گا تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات تشریف لائے گی، میں جاؤں گا تو جن کا نام حبیب اللہ ہے، جن کا نام احمد ہے، وہ ہستی تشریف لائے گی۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ نبی علیہ السلام محمد مصطفیٰ کی صفات بیان کر رہے ہیں، اور میرا جانا ضروری ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ایمان والو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کے درمیان آپ اس ذکر کو بیان کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں، احمد مجتبیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں، تو اس گھر کے باہر ایک سانپ بھی اس ثناخانی کو سماعت کر رہا تھا، اس ذکر کو سماعت کر رہا تھا۔ جب آپ کے امتی آپ سے الوداع ہو کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تو وہ سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے گا یا نبی اللہ، آج جو آپ جس ہستی کا ذکر فرما رہے تھے مجھے بڑا پسند آیا ہے، آپ بڑا خوبصورت اس ہستی کی شان بیان کر رہے تھے، اس ہستی کا ذکر کر رہے تھے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ سانپ کہہ رہا ہے یا نبی اللہ، آج جو آپ ذکر فرما رہے تھے وہ ذکر بڑا خوبصورت تھا، میں ایک التجا آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا التجا ہے؟ کہنے لگا میرے لیے دعا مانگ دیجئے، میرا اب دل کر گیا ہے کہ جب وہ ہستی اس کائنات میں تشریف لائے گی، میرا دل کر گیا ہے کہ میں اس ہستی کا نظارہ کر سکوں، میں اس کے رخ زیبا کا نظارہ کر سکوں، میں اس ہستی کا نظارہ کر سکوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے او سانپ، وہ بڑی طویل مدت کے بعد تشریف لائیں گے، اتنی لمبی عمر حاصل کر کے تو نے کیا کرنا ہے؟ وہ کہنے لگا یا نبی اللہ، آپ نے بڑا خوبصورت ذکر کیا ہے، اب میرا دل کر گیا ہے کہ میں اس ہستی کا نظارہ کر سکوں۔ ایمان والو، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے میرا دیدار حاصل کیا۔ کریم آقا کا فرمان ہے کہ مبارک ہے اس شخص کو جس نے میرا دیدار حاصل کیا۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا صد صد مبارکیں ہوں ان کو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ صد صد مبارکبادی کس کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں نا لکھ لکھ مبارکہ ہون؟ تو صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ صد صد مبارکبادی کس کے لیے ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مبارکبادی ان لوگوں کے لیے ہے جو صدیوں بعد اس کائنات میں تشریف لائیں گے، اور صدیوں بعد انہوں نے میرا دیدار حاصل نہیں کیا ہوگا، لیکن مجھے بن دیکھے، مجھے دیکھے بغیر میرے نام پر، میری شان پر، میری آن پر اور میری ناموس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہوں گے، ان لوگوں کو صد صد مبارک۔
کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سانپ عرض کر کیے جا رہا ہے، عرض گزاری کیے جا رہا ہے، یا نبی اللہ دعا مانگ دیجئے گا نا، دعا مانگ دیں میری عمر لمبی ہو جائے، دعا مانگ دیں میری عمر طویل ہو جائے۔ ایمان والو ایک بات یاد رکھنا اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ نبی علیہ السلام کے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی رد نہیں ہوا کرتے، نبی علیہ السلام کی دعا ہر حال میں قبول ہوا کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کے اصرار پر نبی علیہ السلام کی ذات نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اس سانپ کی لمبی عمر کے لیے دعا مانگ دی۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کی لمبی عمر کے لیے دعا مانگ دی، ساتھ یہ بھی فرمایا اچھا سانپ میں نے تو دعا مانگ دی ہے، اب تیری عمر لمبی ہو گئی ہے اور تو مرنا شرنا کوئی نہیں، لیکن اس کائنات میں رہ کے کرے گا کیا؟ سانپ اور انسان کا یہ دشمنی والا معاملہ یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اب تو نے اگر اس کائنات میں رہ گیا، اس جہان میں لے گیا، لوگ تجھے دیکھیں گے، تیرا تعقب کریں گے، تجھے مارنے کو آئیں گے، تو زخمی ہو جائے گا، لیکن تو مرنا شرنا کوئی نہیں۔ اب ایسے کر، اب وہاں پر تو چلا جا، اس جگہ پر چلا گیا، وہاں پر وہ ہستی تشریف لانے والی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس پہاڑ پر چلا جا جس پہاڑ پر کوئی انسان وہاں پر نہیں آیا کرتا، کیونکہ لوگ تجھے دیکھیں گے، تجھے ماریں گے، تجھے زخمی کریں گے، تیرا تعقب کریں گے، تو اس جگہ پر چلا جا جہاں پر کوئی انسان آتا ہی نہیں ہے، جہاں پر انسان کوئی جائے گا ہی نہیں۔ اب وہ سانپ نبی علیہ السلام کے حکم کی تابع فرمانی کرتے ہوئے اس پہاڑ پر چلا گیا، اور کس کے انتظار میں؟ اس ہستی کے انتظار میں، جس ہستی کے انتظار میں آج ہم اور آپ حاضر خدمت ہیں۔ لیکن محبت کا تقاضا یہاں پر دیکھیے کہ سانپ اتنے عرصہ سے اس محمد مصطفیٰ کے دیدار حاصل کرنے کا متلاشی تھا، تلاش میں تھا، محبت اور عقیدت کو پیش کر رہا تھا، لیکن جب وہ ہستی اس پہاڑ پر تشریف لائی تو اس ہستی کے ساتھ عاشق صادق حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور چڑھنا شروع ہو گئے۔ جب آپ غار ثور چڑھ گئے تو آقا علیہ السلام کو غار ثور پر نیچے اتارا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہاں پر تشریف فرما ہو جائیے، میں ذرا اندر کی صفائی کر کے آتا ہوں۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر اس غار ثور کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے سوراخ ہی سوراخ نظر آ رہا ہے، ہر طرف سے سوراخ ہی سوراخ نظر آ رہا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ عشق کا تقاضا ہے۔ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ان سوراخوں کو بند کیسے کیا جائے۔ دیکھتے دیکھتے ہاتھ پڑتا ہے اس چادر پر، اپنی اس چادر کو اتار لیتے ہیں اور اس چادر کو پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سوراخ بچ جاتے ہیں، چادر ختم ہو جاتی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ ہاتھ لگتا ہے دستار پر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے سر سے دستار کو اتار لیتے ہیں، اس دستار کو پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دستار ختم ہو جاتی ہے، سوراخ بچ جاتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ نظر پڑتی ہے کرتے پر، اس کرتے کو اتار لیتے ہیں اور اس کرتے کو پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سارے سوراخ بند ہو جاتے ہیں، کرتا ختم ہو جاتا ہے، ایک سوراخ رہ جاتا ہے۔ اس سوراخ کے آگے سیدنا صدیق اکبر اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ کر اور اپنے ہاتھوں کو اس طریقے کے ساتھ باندھ کر اپنی دونوں ٹانگوں کو کلوز کر کے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے آئیے، میں نے آپ کے لیے اندر کی صفائی کر دی ہے۔ ایمان والو، اب آقا علیہ السلام جب اس غار ثور کے اندر تشریف لائے اور دیکھ کر صدیق اکبر کے چہرے کو تو پھر ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہی رہ گئے۔ جب نظر پڑی صدیق اکبر کے چہرے پر تو پھر ٹکٹکی
باندھ کے دیکھتے ہی رہ گئے، نہ سر پر دستار، نہ کندھوں پر چادر، نہ جسم پر کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ خیال آ گیا۔ ایمان والو چلیں آج آپ گلی میں سے باہر نکلیں، کسی شہر میں سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جس کا سر بھی ننگا ہے، کندھوں پر چادر بھی نہیں ہے اور جسم پر کرتا بھی نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی چلتا پھرتا نظر آتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے کہ یہ شخص کون جا رہا ہے؟ یہ آپ کیا خیال آئے گا؟ یہی خیال آئے گا نا کہ یہ کوئی مانگنے والا جا رہا ہے، کیونکہ حالت یہی ہے، نہ سر پر دستار، نہ کندھوں پر چادر، نہ جسم پر کرتا، اور خیال کیا آتا ہے کہ کوئی مانگنے والا جا رہا ہے، کوئی بھکاری جا رہا ہے، کوئی گداگر جا رہا ہے، کوئی فقیر جا رہا ہے۔ جب انسان ایسے انسان کو دیکھے گا اس کے ذہن میں یہی خیال آئے گا۔ اب اس خیال کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر یہ سوچئے گا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس غار ثور میں تشریف لائے، نظر پڑی سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پر، نہ سر پر دستار، نہ کندھوں پر چادر، نہ جسم پر کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ خیال آیا، اور یہ تو فقیرانہ انداز میں پھر رہا ہے، یہ تو مانگنے والوں کے انداز میں پھر رہا ہے، یہ تو گداگروں کے حال میں پھر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے جا رہے ہیں اور سوچتے جا رہے ہیں، یہ وہی صدیق ہے، اس سے پہلے یہ میری خاطر اپنے ماں باپ چھوڑ آیا، اپنی اولاد چھوڑ آیا، اپنا گھر بار چھوڑ آیا، اپنی تجارت چھوڑ آیا، اب اس نے مجھ پر دستار بھی قربان کر دی ہے، چادر بھی قربان کر دی ہے، کرتا بھی قربان کر دیا ہے۔ یہ مجذوبانہ حال، یہ بھکاریوں کا حال، یہ مانگنے والوں کا حال، یہ فقیرانہ حال، نگاہ مصطفیٰ چہرہ صدیق کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے صدیق اگر تو نے اپنا آج بھکاریوں کا حال بنا لیا ہے، مانگنے والوں کا حال بنا لیا ہے، گداگروں کا حال مانگ لیا ہے، ارے آج تو نے فقیرانہ حال بنا لیا ہے تو آج مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو نگاہ صدیق کہہ رہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ کو تجھی سے مانگ کے مانگ لی ساری کائنات، تجھ کو تجھی سے مانگ کے مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مانگنے والوں کی کیٹاگری ہوتی، آج بھکاریوں کی اگر کیٹاگری ہوتی تو آج میں اس پوری کائنات کا سردار ہوتا، کیونکہ آج میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محمد مصطفیٰ کو مانگ لیا ہے، تجھ کو تجھی سے مانگ کے مانگ لی ساری کائنات، اور کچھ نہیں چاہیے، مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ ایمان والو، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ روح البیان میں فرماتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے امتی وہ محمد مصطفیٰ کے ہجر میں تڑپا، محمد مصطفیٰ کے ہجر میں رویا، محمد مصطفیٰ کے دیدار کے لیے رویا۔ محمد مصطفیٰ کے امتی کبھی تو بھی محمد مصطفیٰ کے ہجر میں رویا ہے؟ کوئی ایسا دن آیا ہو، کوئی ایسی رات آئی ہو، آج ہم دنیا داری کے لیے روتے ہیں، حضرت جی ہمیں فلاں چیز نہیں ملی، ہمیں اولاد نہیں ملی، ہمیں کاروبار نہیں ملا، ہمیں رزق نہیں ملا۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی اس بات کے لیے بھی روئے ہو کہ آج محمد مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے تو کیا بات ہو جائے گی؟ کبھی روتے روتے یہ آہوزاری کی ہے کہ ہک واری لنگا تو ساڑی یہ جاتے، ہک واری لنگا تو ساڑی یہ جاتے، داریاں کرے ساں سکاں لہاتے، پھل پان مصری لاچیاں منگیساں، عطر گلاباں تھی مل مل تو ویساں، کنگی کریساں مہندی لویساں، کول بہیساں دولہ بناتے، شملے دی سوٹی تے جے پور دے چیڑے، لکھ لال نیلم تے پکراج ہیرے، انجتے غریباں یا رسول اللہ انجتے غریباں کہا کریں یا رسول اللہ انجتے غریباں پر دل تا امیرے، جو شیوی ڈیساں رجا کے، پر زوری جے ویسو تے ونجن نہ ڈیسوں، زوری جے ویسو تے ونجن نہ ڈیسوں، گل پا کے پلڑا پئی منتاں کرے سوں، آپے چلے سو قدے نہ اٹھے سوں، رج رج کے دیساں سکاں لہاتے، ایک واری لنگا
تو ساڑی یہ جاتے. آپ بھی کہیے ایک واری لنگا تو ساڑی یہ جاتے, ایک واری لنگا تو ساڑی یہ جاتے, ایک واری لنگا تو ساڑی یہ جاتے. رات کو سونے سے پہلے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ باوضو نماز پڑھ کے یہ آہوزاری کیا کرو, یا رسول اللہ کبھی ہمارے غریب خانے میں تشریف لے آئیے نا, دیکھ میرا محمد مصطفیٰ تیرے غریب خانے کو کیسے دولت مند کر دیتا ہے, دولت خانہ بنا دے گا, بس پکارنے کی ضرورت ہے.